وہ 17 سالہ کم عمر دوشیزہ اس وقت دلہن کے لباس میں ملبوس زمان خان زادہ کے کمرے میں موجود تھی۔ اس کا وجود خوف کے مارے لرز رہا تھا، جبکہ آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا چل رہا تھا۔ وہ اس وقت شدید بخار میں تپ رہی تھی، اس سے بیٹھنا دشوار ہو گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بیڈ سے ٹیک لگا کر لیٹ گئی۔ اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کسی کے مشورے کے بغیر کیا تھا، کیونکہ اس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح سے انصاف لے سکے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے فیصلے کے کیا نتائج نکلنے والے ہیں۔ آج بھی وہ اپنی تائی جان سے یہ کہہ کر گھر سے نکلی تھی کہ وہ اپنی دوست کے گھر کمبائنڈ اسٹڈی کے لیے جا رہی ہے۔ اس کے ایگزامز ہونے والے تھے۔ اگر اس کی تائی جان یا باقی خاندان والوں کو یہ پتہ چل جاتا کہ اس نے ان کی اجازت کے بغیر چپ کر نکاح کر لیا ہے، وہ بھی شہر کے سب سے بڑے وکیل سے، تو اس کے خاندان میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا۔ وہ اسی طوفان سے ہی گھبرا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی۔ رات کے 3 بج رہے تھے، مگر ابھی تک وکیل صاحب کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ اتنا تو اسے اندازہ تھا کہ اس کا نکاح کی بھاری قیمت تو اسے ہر حال میں ہی چکانی ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں اس سے رحم کی امید رکھ رہی تھی۔ اس کا انتظار ختم ہو چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ مضبوط قدم اٹھاتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم میں اس قدر شدید درد ہو رہا تھا کہ اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ اسی طرح بیڈ سے ٹیک لگا کر اپنے شوہر کو کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ میں نے تو سنا تھا کہ مشرقی دلہنیں بہت شرمیلی ہوتی ہے۔ وہ اس پر طنز کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے شرمندہ ہو کر چہرہ جھکا لیا۔ اب اس کا کیا فائدہ؟ میں تو تمہارا حسن دیکھ چکا ہوں، وہ شرارتی انداز میں بولا۔ تو مسز زمان آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ بہت خوش لگ رہا تھا، یوں جیسے اسے دنیا جہان کی سلطنت مل گئی ہو۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ لگاتے ہوئے بے چینی سے کہا۔ آج کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ کام نہیں آنے والا۔ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، آج تمہیں مجھ سے رہائی نہیں ملنے والی۔ یہ کہہ کر وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ زمان خان زادہ اپنے آپ کو اس کے 2 آتشی حسن میں فنا ہوتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ آخر کو کوئی اس قدر حسین کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے اس خوبصورت لڑکی کی بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ پلیز پیچھے ہو جائے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ آج ہی دوریاں مٹانے کا دن ہے اور تم مجھے خود سے دور کر رہی ہو۔ This is not fair, my lady۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں پر جھکنے ہی لگا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہوئی۔ زمان خان زادہ کا دماغ غصے سے گونگ گیا تھا۔ اس نے اس کے کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کر لی۔ تکلیف کے مارے وہ کراہنے لگی۔ مجھے درد ہو رہا ہے۔ زمان نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ غراتے ہوئے کہا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ زمان کو اس حد تک ناراض کر دے گی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی دیتی، زمان نے اسے ایک جھٹکے سے بستر پر دھکا دیا۔ مت بھولو کہ تم نے میرے ساتھ سودا کیا ہے۔ تم ڈیل کی وجہ سے میرے نکاح میں آئی ہو، ورنہ تم جیسی لڑکی کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ زمان خانزادہ کی بیوی بنے۔ تمہیں تو اپنی قسمت پر رشک کرنا چاہیے۔ یہ کہہ کر اس نے بٹ کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں آنے کے لیے لڑکیاں ترستی ہے، مگر میں نے آج تک کسی کی طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کیا۔ اگر تم پر میں نے نظر کرم کیا ہے تو تمہیں میرا احسان من ہونا چاہیے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو وقتی تسکین حاصل کرنے کے لیے اپنی عزت کو نیلام کر دے۔ اس نے ایک اور بڑی غلطی کر دی تھی۔ محترمہ، تم سے نکاح کیا ہے میں نے، بغیر نکاح کے یہاں پر نہیں لایا ہوں۔ یہ بھی تم پر میرا احسان ہے، ورنہ بہت آسانی سے تمہیں بغیر نکاح کے بھی حاصل کر لیتا۔ مگر اب مجھے لگتا ہے کہ مجھے وہی سب کچھ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تم جیسی لڑکی اس قابل ہی نہیں ہے۔ آپ سارا الزام مجھ پر نہیں لگا سکتے۔ آپ اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتے کہ آپ حسن کے بجاری اور جسم پر مرنے والے ایک ہوسی انسان ہے، جس سے خود پر کنٹرول نہیں کیا؟ ورنہ اس دنیا میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بغیر کسی مطلب کے ہم جیسے بے بس لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس کے ساتھ ہی زمان خانزادہ کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ تو ٹھیک ہے میری جان،
جو کچھ تم نے مجھے کہا ہے اب میں تمہیں اس سب کا پریکٹیکل مظاہرہ کر کے دکھاتا ہوں۔ وہ اس کی طرف بڑھا اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ نور نے خوفزدہ ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لی، مگر یہ کیا؟ زمان خان زادہ کی گرفت مضبوط نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر جھکا، اس کے ہونٹوں کو قطرہ قطرہ پینے لگا۔ اس بات سے وہ انکار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس لڑکی پر تشدد نہیں کر سکتا، اور جب اس لڑکی کے پاس جاتا تھا اس کا غصہ بھی ہوا ہو جاتا تھا۔ اس نے تھوڑا سا پیچھے سرکنے کی کوشش کی تو زمان اس پر مزید حاوی ہو گیا۔ اب وہ مکمل طور پر اس کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھا۔ اس کے ہونٹوں کو چولتا وہ اس کی کانوں کی لو کو دانتوں میں دبانے لگا۔ اس بار وہ تڑپ ہی اٹھی تھی۔ زمان نے ایک سیکنڈ پیچھے ہٹ کر بہکی ہوئی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں پر ملن کا خمار اترا ہوا تھا۔ فی الحال سب کچھ بھول جاؤ، صرف یہ یاد رکھو کہ تم میری دسترس میں ہو۔ تم مجھے بے حد غصہ دلاتی ہو، مگر تم ہی ہو جو اس غصے کو کم کر سکتی ہو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تم پر تشدد نہ کروں تو خاموشی سے یہ سب کچھ برداشت کرتی رہو۔ اگر تم نے مجھے خوش کیا تو تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ وہ دھیمے لہجے میں اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ فی الحال میں نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں سوچا، بعد میں تمہیں بتا دوں گا۔ مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کے ہونٹوں کو چولتا وہ اس کے گالوں کو پیار سے کاٹنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کو چومنے کے بعد وہ اس کی گردن پر جھک گیا اور جگہ جگہ نشان بنانے لگا۔ نور کا نازک خوبصورت جوان بدن اس کے بازو میں کسی بن مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا۔ اس بار ٹوٹ کر جوانی برسی تھی۔ اس بات کا اندازہ زمان خان زادہ کو اچھی طرح سے ہو گیا تھا۔ کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی ہے؟ قربت کے ہی لمحات میں اس نے بے ساختہ نور سے سوال کیا۔ وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ یہ سن کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تو پھر اب مجھ سے محبت کرنا سیکھ جاؤ، کیونکہ میں تمہیں اب اپنی زندگی سے نہیں نکالنے والا۔ اب تم ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہو گی، اور جو ہمارا کنٹریکٹ سائن ہوا تھا اس کے باقی الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے، کیونکہ زمان اس کے ہونٹوں کو ایک بار پھر سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ آپ پلیز ایسا کچھ بھی نہ کیجیے گا۔ اگر میری تائی جان کو پتہ چل گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس نے ٹھوٹے پھوٹے الفاظ سے زمان کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہاری تائی جان کو میں اچھی طرح سے دیکھ لوں گا، فی الحال تم صرف اور صرف مجھے دیکھو۔ تمہاری نظر مجھ سے نہیں ہٹنی چاہیے۔ اس نے نور کو آنکھوں میں دیکھنے کا کہا، مگر وہ چند سیکنڈ سے زیادہ نہ دیکھ سکی۔ دوبارہ سے نگاہیں چرا گئی۔ زمان اس کی اس ادا پر قربان ہو گیا تھا۔ تمہیں بہت سی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ مجھے بدتمیزی کرنے والی عورتیں پسند نہیں ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ عورت اپنے مرد کی فرمان بردار بن کر رہے۔ مردوں سے جو کچھ بھی کہتا ہے وہ خاموشی سے اس کی بات مانے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اس کی اندھی پیروی شروع کر دے۔ اگر کوئی بات اسے غلط لگتی ہے تو وہ اپنا موقف پیش کر سکتی ہے، لیکن مردوں پر چیختی چلاتی اور خود کو برتر ظاہر کرنے والی عورتوں سے مجھے شدید نفرت ہے۔ دوسری اور اہم چیز میں چاہتا ہوں کہ عورت مرد کی وفادار ہو کر رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ اپنے مرد کا ہاتھ کبھی نہ چھوڑے اور نہ ہی اپنے مرد سے کوئی بات چھپائے۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ دونوں باتیں اچھی طرح سے سمجھ جاؤ گی۔ یہ کہہ کر اس نے اس کی تھوڑی بلند کی۔ پیاری لڑکی، میں تم پر غصہ نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم کسی نازک سی گڑیا جیسی ہو جسے میں اپنے باہوں میں سنبھال کر رکھنا چاہتا ہوں، مگر تم ہر بار کی غلط بات کر کے مجھے تیش دلا دیتی ہو۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسا انسان بننے پر مجبور کر دیتے ہو جو میں نہیں بننا چاہتا۔ اپنی بات مکمل کرنے کے بعد ایک بار پھر سے وہ اس کے وجود میں کھونے لگا تھا۔ اس نے اسے ذرا سا اٹھایا اور اس کے شرٹ کے پیک میں لگی زپ کو کھولنے لگا۔ شرم کے مارے نور نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، جسے اس نے بہت ہی آہستگی سے چھڑوایا۔ اب ان لوگوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ وہ بار بار شرم کے مارے اس میں چھپنے کی کوشش کرتی۔ اچانک ہی زمان کی نظر اس کے کندھے پر موجود کالے رنگ کے تل پر پڑی۔ اس نے اس تل کو چومنا شروع کر دیا۔ یہی اس کی کمزوری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی ٹانگوں کو اپنے کنٹرول میں لیتا، وہ تڑپ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ فکر مت کرو، کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ بات اس کی نہیں ہے، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ زیادہ آگے نہیں بڑھیں گے۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔
میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر روتی ہوئی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، اور میں کون سا تمہارے ساتھ زبردستی یا زیادتی کر رہا ہوں؟ نکاح کیا ہے میں نے تم سے، حق رکھتا ہوں تم پر۔ آپ نے جو کنٹریکٹ سائن کیا تھا وہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ پھر سے بولی، اب اگر دوبارہ تمہاری کوئی آواز نکلی تو قسم اٹھا کر کہتا ہوں تو میں اس بلڈنگ کے سب سے اوپر والے فلور سے زمین پر پھینک دوں گا، اور پھر الزام لگا دوں گا کہ اس لڑکی نے خودکشی کی ہے۔ اسی وقت ہی اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دوست کی طرف سے کال آ رہی تھی۔ ایک ایمرجنسی ہو گئی تھی، اسے ابھی اور اسی وقت وہاں پر جانا تھا۔ اپنے دوست کو دل ہی دل میں اس نے 16-17 گالیاں نکالے، پہلے اس کی بیوی اور اب اس کا دوست۔ اس کی سہاگ رات میرے روڑے اٹکا رہا تھا۔ رونا بند کرو۔ اس کے کہنے کے باوجود بھی وہ چپ نہیں ہوئی تھی۔ وہ ٹھنڈی سانس لیتا ہوا اٹھا اور اپنی شرٹ پہننے لگا۔ اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ میرا کیس نہیں لڑیں گے؟ اسے اپنے کیس کی فکر ہونے لگی تھی، جس کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، جس کے لیے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا۔ بے وقوف لڑکی، میں نے کب کہا کہ میں تمہارا کیس نہیں لڑوں گا؟ چلو تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دیتا ہوں، لیکن اس وقت میں نہیں جا سکتی۔ تائی جان اور محلے والے مجھ سے ہزاروں سوال کریں گے۔ اس کا خمار اڑ چکا تھا، اب اسے اپنے گھر والوں کی فکر ہونے لگی تھی۔ ایک تو تم مڈل کلاس لوگوں کے مسئلے بھی ہزار ہوتے ہیں۔ وہ بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ بار بار مجھے یہ کہہ کر میری بے عزتی کر رہے ہیں۔ یہ لے محترمہ، میرے ہاتھ دے کے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ دراصل کیا ہے نا کہ آج شادی کی پہلی رات تھی، سوچا تھا کہ بیوی سے اظہار محبت کروں گا، اس کے ساتھ اچھا وقت گزاروں گا اور اس رات کو یادگار بناؤں گا، مگر پہلے بیوی نے آتے ساتھ ہی لڑائی شروع کر دی اور میرا موڈ خراب ہوا۔ جب سب کچھ سیٹ ہونے لگا تو بیوی کو اچانک ہی وہ کنٹریکٹ یاد آ گیا، اور اب جب ایک بار پھر سے میں بیوی کو منانے میں کامیاب ہو گیا تو میری دوست کی طرف سے کال آ گئی، میں جانتا ہوں کہ یہ سارا قصور میرا ہے اور اس کے لیے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا ہوں۔ وہ جلے ہوئے انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ وہ شرمندگی سے اپنا سر جھکا گئی۔ کیا عمر بتائی تھی تم نے؟ وہ اس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے بولا، 17 سال۔ تمہارے پاس صرف اور صرف 1 سال کا وقت ہے، اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اس 1 سال کے بعد میں تم سے کسی بھی قسم کا ایکسکیوز نہیں سنوں گا۔ مگر آپ نے یہ نکاح صرف 6 مہینے کے لیے کیا تھا۔ محترمہ، آپ مجھے ایک بات بتائیں، نکاح کس لیے کیا جاتا ہے؟ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے؟ مجھے کیا پتا؟ تو ٹھیک ہے، آج گھر جا کر اپنی کسی بڑی باجی سے اس بارے میں پوچھنا کہ نکاح کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کوئی بات پڑ جائے اور میری زندگی آسان ہو جائے۔ آپ اس وقت مجھے یہاں پر اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ہاں، تمہیں صبح 9 بجے لینے کے لیے آ جاؤں گا، تب تک تم یہیں پر ہی رکو، ساتھ ہی کچن موجود ہے، اگر تمہیں بھوک لگے تو اپنے لیے کچھ بھی بنا لینا، سارا سامان بھی وہیں پر پڑا ہوا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے تم نے اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا۔ وہ اسے نصیحت کرتا ہوا تیزی سے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹنے لگی۔ سب سے پہلے اس نے زمان خان زادہ صاحب کی الماری کھولی اور وہاں سے ایک ڈھیلی ڈھالی پینٹ شرٹ نکالی۔ اس نے ایک نظر خود کو شیشے میں دیکھا، وہ اس وقت بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ اس کے گال ابھی بھی شرم کی وجہ سے لال تھے۔ اف، شکر ہے بچ گئی، اس نے اپنے گالوں کو تپکتے ہوئے کہا۔ زمان خان زادہ، جس نے اپنے کمرے میں کیمرہ لگایا ہوا تھا اور اب گاڑی میں بیٹا لیپ ٹاپ کھولے اس کی حرکتیں ملاحظہ فرما رہا تھا اور مسکرائے جا رہا تھا، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا ایڈونچر تھا جو اس نے اپنے خاندان کی سب سے کامیاب اور خوبصورت لڑکی کو چھوڑ کر ایک کم عمر اور غریب خاندان کی سادہ سی لڑکی کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس بارے میں اس کے خاندان کو پتہ چل گیا تو وہاں پر ایک بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ اس کے بابا ایک بہت بڑے جاگیردار تھے اور اپنے علاقے کے سردار تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا بھی سرداری سنبھالے، مگر زمان خان زادہ کو وکالت کا شوق تھا۔ وہ انصاف کا پرچم ہر طرف لہرانا چاہتا تھا اور معصوم لوگوں کی مدد کر کے انہیں معاشرے میں برابر کا مقام دلانا چاہتا تھا۔ جہاں تک اس چھوٹی سی لڑکی کا سوال تھا تو انجانے میں اس کا دل پھسل گیا تھا اور اب وہ لڑکی اسے اپنے دل کے بے تحاشا قریب محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اسے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تمہیں میں کبھی بھی خود سے دور نہیں کروں گا، پیاری لڑکی، وہ اس کی ویڈیو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا اور پھر لیپ ٹاپ بند کر کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔
صبح جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو سامنے ہی تائی جان کھڑی پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ وہ سر جھکا کر ان کے قریب سے نکلنے ہی لگی تھی کہ آواز پر رک گئی۔ آ گئی ہو آوارہ گردی کر کے؟ وہ بری طرح سے بکلا گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جس کے دل میں چور ہو وہ بہت ہی آسانی سے پکڑا جاتا ہے، مگر تائی جان نے اس کی حالت پر توجہ نہیں دی تھی۔ وہ میں اسٹڈی کرنے کے لیے گئی تھی۔ بھائی اب ہمیں کیا پتا کہ اسٹڈی کرنے کے لیے جاتی ہو یا پھر کچھ اور۔ کیا ہو گیا ہے امی؟ کیوں پریشان کر رہی ہے اسے؟ اسی وقت ہی شہریار صحن میں آیا اور اس کی سائیڈ لینے لگا۔ جس کے پاس شہریار جیسا وکیل ہو اس سے ہم کہاں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ امی ایسی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ ہی اسے پریشان کرتے رہتے ہیں۔ تم اندر جاؤ۔ اس نے نور کو اندر جانے کا اشارہ کیا اور اس کی صفائی پیش کرنے لگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس کے معاملات سے دور ہو اور جویریہ کے بارے میں سوچو۔ میں نے تمہاری خالہ جان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگلے ہی ہفتے میں ان کے گھر جاؤں گی اور تمہارا رشتہ پکا کر دوں گی۔ امی اگر آپ نے ایسا کیا تو میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں نے اگر شادی کی تو اپنی مرضی سے کروں گا۔ بیٹا جی آپ کی مرضی سے بھی میں اچھے طریقے سے واقف ہوں، مگر یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر وہ لڑکی اس گھر میں آئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس لڑکی سے مسئلہ ہی کیا ہے؟ مجھے اس لڑکی سے مسئلہ نہیں ہے بلکہ مسائل ہے۔ مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ اسے دیکھتی ہوں تو میرا دماغ غصے سے گھومنے لگتا ہے۔ اس کی ماں کی وجہ سے میں اتنا عرصہ اپنے سسرال میں ذلیل ہوتی رہی۔ میری ساس اس عورت کی وجہ سے مجھے ہمیشہ نیچا دکھاتی رہتی تھی، اور اب تم چاہتے ہو کہ میں اسی لڑکی کو اپنے گھر بہو بنا کر لے آؤں اور ساری زندگی اس کی شکل دیکھ کر اپنے آپ کو تکلیف پہنچاتی رہوں۔ تو بیٹا جی میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتی ہوں کہ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ شہریار نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا تھا۔ میرے لیے بھی اسے چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اگر آپ اسے قبول کر لے گی تو آپ کے لیے ٹھیک رہے گا، ورنہ پھر مجھے کوئی بڑا قدم اٹھانا پڑے گا۔ مضبوط لہجے میں اپنی بات مکمل کرتا وہ تیزی سے گھر کی چار دیواری پار کر گیا۔ نور جو کہ اپنے کمرے میں کھڑی ان دونوں ماں بیٹے کی باتیں سن رہی تھی، وہ وہی زمین پر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک بات کا تو اسے اندازہ تھا کہ شہریار اسے بے تحاشا پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر وہ اپنی تائی جان سے خوفزدہ تھی، اور اب تو اس نے زمان خان زادہ سے نکاح کر لیا تھا، تو ان حالات میں وہ کیسے یہ سب کچھ ہینڈل کرتی؟ یہی سوچ سوچ کر اس کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ مجھے اس مشکل سے نکال۔ شام 6 بجے کا وقت تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی اسائنمنٹ کمپلیٹ کر رہی تھی جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے فوراً سے کال کاٹ دی اور نمبر بلاک کر دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک بار پھر سے اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے کوفت سے موبائل اٹھایا۔ کون ہے؟ اس نے کاٹدار لہجے میں پوچھا۔ کیا آپ کی طرف سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ جانی پہچانی آواز سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا ہاتھ لرزا تھا۔ اس نے ایک نظر دروازے پر ڈالی جو کہ کھلا ہوا تھا۔ تیزی سے اٹھی اور جا کر دروازہ بند کر دیا۔ محترمہ میں آپ سے ہی بات کر رہا ہوں۔ کن سوچوں میں گم ہو گئی ہو آپ؟ وہ مجھے اندازہ نہیں تھا، میرے پاس آپ کا نمبر سیو نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے اب نمبر سیو کر لیجئے اور تمہارے پاس صرف اور صرف 5 منٹ کا وقت ہے۔ ابھی اور اسی وقت باہر آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ نور کو اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ میں ابھی باہر نہیں آ سکتی ہوں، گھر میں سب موجود ہے، وہ مجھ سے سوال کریں گے۔ مجھے بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری تائی جان اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی ہے، تمہاری تایا جان اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، اور جو تمہارا سو کالڈ کزن ہے وہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ ہے۔ گھر میں صرف تم اور تمہارے تایا جان موجود ہے۔ تمہاری کزن بھی ہاسٹل واپس چلی گئی ہے۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس کو اس کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے پتا۔ اب یہ مت پوچھنا کہ مجھے یہ سب کچھ کیسے پتا چلا۔ میں نے تمہاری ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی ہے اور تمہاری ایک ایک خبر مجھے پہنچتی رہتی ہے۔ میری ہر طرف ہی جاسوس موجود ہے، تم میری نظروں سے چھپ کر نہیں رہ سکتی۔ اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی اور دبے پاؤں گھر کی دہلیز پار کر کے پچھلی گلی میں چلی گئی جہاں پر وہ اپنی کالے رنگ کی پراڈو میں موجود تھا۔ تم کوئی گناہ تو نہیں کر رہی جو اس طرح سے چھپ کر آ رہی ہو؟ تم نے مجھ سے نکاح کیا ہے، آفٹر آل میں تمہارا شوہر۔ وہ اسے دیکھ کر شرارتی انداز میں بولا تو وہ اسے گھور کر رہ گئی۔
اگر نکاح کیا ہے تو پھر یہ قبول بھی کیجیے، ساری دنیا کے سامنے اس بات کا اعتراف کیجیے کہ میں آپ کی بیوی ہوں۔ نہ جانے اس کے دل میں کیا آیا، اس نے یہ بات بول دی۔ چند لمحوں کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ بہت جلد قبول بھی کر لوں گا، جس دن آپ قبول کریں گے اس دن میں ڈرنا بھی چھوڑ دوں گی۔ مگر میری جان، آپ تو کہتی تھی کہ آپ اس رشتے کو مانتے ہی نہیں ہیں، اور اب مجھ پر بیوی کی صورت میں مسلط ہونا چاہ رہی ہے۔ آپ کا تو کوئی دین ایمان ہی نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو ایک ہی رات میں مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ وہ شرارتی انداز میں بولا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ محبت کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی جلدی کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ میں چہرے دیکھ کر کسی کو پسند نہیں کرتی ہوں۔ مجھے لوگوں کی صورتیں اٹریکٹ نہیں کرتی ہے۔ مجھے جب بھی کوئی پسند آتا ہے تو اپنی فطرت کی بیس پر آتا ہے۔ وہ سادگی سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ اچانک ہی وہ اس کی طرف جھکا تو وہ خوف سے پیچھے کی طرف ہٹی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ زمان نے مسکراتے ہوئے اس کا سیٹ بیلٹ بند کیا۔ آنکھیں کھولو، کام ہو چکا ہے۔ توبہ، تمہیں تو مجھ پر یقین ہی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد آپ پر یقین کرنا بنتا نہیں ہے۔ میں نے تو ابھی کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو تم نے کچھ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی۔ جب کروں گا تب تم سے پوچھوں گا کہ بتائے محترمہ کیا حالات ہے۔ تمہاری تائی تمہیں پسند نہیں کرتی، وہ تم سے نفرت کرتی ہے اور خار کھاتی ہے۔ اس کے باوجود تم کیوں وہاں پر رہ رہی ہو؟ وہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی ہو؟ میرے پاس آپ کی طرح 5-6 بنگلے نہیں ہے جو میں کسی میں بھی جا کر شفٹ ہو جاؤں گی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابا کا جو گھر کا، وہ تایا جان کافی عرصہ پہلے ہی سیل کر چکے ہیں۔ میں اور امی ابا کی وفات کے بعد تائی جان کے گھر رہنے لگے تھے۔ امی کی جو جمع پونجی تھی وہ بھی انہوں نے تائی جان کے گھر پر ہی لگا دی۔ اب میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں اور جو تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں اس سے اپنا خرچ اٹھاتی ہوں، اور اس کے علاوہ میرے پاس یہ انگوٹھی ہے، امی کی آخری نشانی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں لگی انگوٹھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ایک بات کا اندازہ زمان خان زادہ کو ہو چکا تھا کہ وہ دل کی صاف تھی۔ وہ خود کو بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کرتی تھی، اور یہی چیز زمان کے دل کو چھوئی تھی۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں اور تمہارا سارا خرچہ میں ہی اٹھاؤں گا۔ تم اپنی تائی جان سے بات کرو کہ تم ہاسٹل میں شفٹ ہو رہی ہو۔ ویسے بھی تمہارا کالج یہاں سے کافی فاصلے پر ہے۔ تایا جان کبھی بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے تمہیں تایا جان سے نہیں بلکہ تائی جان سے بات کرنے کے لیے کہا ہے۔ وہ تو ویسے بھی تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتی، دیکھنا کیسے راضی ہوتی ہے۔ تم بس گھر جا کر ان سے بات کرنا اور 2 دن ہی کے بعد مجھ سے ملنے کے لیے میرے فلیٹ پر آ جانا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اپنا اکاؤنٹ نمبر سینڈ کر دو۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہا بلکہ تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ ابھی اور اسی وقت اپنا اکاؤنٹ نمبر مجھے بھیجو۔ اس نے خاموشی سے اپنا اکاؤنٹ نمبر زمان خان زادہ کو نوٹ کروایا۔ وہ اگلے ہی لمحے 50 لاکھ کی رقم اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر چکا تھا۔ اتنی بڑی رقم ایک ساتھ دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آپ مجھ پر اتنے احسانات کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ آپ نے تو مجھ سے صرف اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے نکاح کیا تھا۔ آپ اپنا مطلب پورا کر کے میرا کیس لڑ کر مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو اور زیادہ سمجھدار بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ہمیشہ سمجھدار بننے کے چکر میں تم اگلے انسان کو غصہ دلا دیتی ہو۔ تم نہیں جانتی کہ تمہاری باتیں سن کر کتنی مشکل سے میں اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہوں۔ اگر تمہاری جگہ یہاں پر کوئی اور لڑکی بیٹی ہوتی تو کب کا اسے گاڑی سے دھکے دے کر نکال چکا ہوتا۔ زمان نے دیکھا کہ وہ پھر سے کسی گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی۔ اب یہ مت سوچنے بیٹھے جانا کہ میری زندگی میں تمہارے علاوہ اور بھی لڑکیاں ہیں۔ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ تم سے پہلے ایک بات کرتے کرتے وہ خاموش ہو گیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے زمان خانزادہ کی طرف دیکھنے لگی۔ کچھ بھی نہیں، پھر کبھی اس بارے میں بات کریں گے۔ چلو ابھی تمہیں ایک بہت مزے کی ڈش کھلاتا ہوں۔ میں نے کچھ دن پہلے ہی یہ ریسٹورنٹ ٹرائی کیا تھا۔ وہ اسے لے کر اسلام آباد کے سب سے بڑے ریسٹورنٹ میں داخل ہوا۔ بہت ہی خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ بہت پیارے لگ رہے تھے۔ جو بھی ان کے قریب سے گزرتا بے ساختہ ان کی تعریفیں کرتا۔ زمان کی نظر اچانک ہی اس کے کپڑوں پر پڑی۔ وہ سادہ سیلان کے سوٹ میں ملبوس تھی اور اس کے اوپر کالی سی چادر، مگر اس کے باوجود بھی وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ اب گھر چلتے ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس نے پریشانی سے کہا۔ اس سے پہلے تمہیں شاپنگ کروانے کے لیے لے کر جاؤں۔ وہ اسے لے کر سنٹورس مال میں داخل ہوا۔ یہاں پر وہ ایک بار پہلے بھی آ چکی تھی،
مگر جب بھی آتی تھی ونڈو شاپنگ ہی کرتی تھی۔ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ ان چمکتی دمکتی دکانوں میں موجود قیمتی لباس کو خرید سکے۔ اس کے برعکس جب وہ وہاں پر عورتوں کو بغیر ٹیک دیکھے کپڑے خریدتے ہوئے دیکھتی تھی تو ٹھنڈی آہیں بھرتی تھی۔ آج اس کی قسمت بھی بدل چکی تھی۔ وہ جس ڈریس کو دیکھتی تھی زمان وہی پیک کروانا شروع کر دیتا تھا۔ اب اس نے نگاہیں جھکا کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا۔ تمہیں جو بھی پسند ہے تم وہ لے سکتی ہو اور یہ آفر محدود مدت کے لیے دستیاب ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنے گھر کے ایسے لے کر جاؤں گی، سب لوگ مجھ سے سوال کریں گے اور اگر شہریار کو پتہ چل گیا تو وہ تو قیامت کھڑی کر دے گا۔ تمہیں میرے علاوہ کسی اور کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک تمہارے اس کزن شہریار کی سوال ہے تو اس کا بھی میں بندوبست کر ہی لوں گا۔ اس نے وہ سارے شاپنگ بیگز اس کی گاڑی میں رکھے اور خود خاموشی سے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے زمان کو میسج کیا کہ وہ خیریت سے پہنچ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ وہاں سے چلا گیا۔ شکر تھا کہ گھر پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ لاؤنج کے اندر داخل ہوئی سامنے ہی شہریار بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ ان دنوں تم کورٹ کے کچھ زیادہ ہی چکر لگا رہی ہو اور تم نے کسی وکیل سے بھی اپنے کیس کے بارے میں بات کی تھی۔ شہریار نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے گھاٹ ہو تو بدن میں لہو نہیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ شہریار کو اس کی حقیقت کے بارے میں پتہ چل گیا ہے۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اس نے نگاہیں چراتے ہوئے کہا۔ مجھے بے وقوف مت بناؤ، میں تم سے اچھی طرح سے واقف ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ جب تک تم اپنی ماں کا بدلہ نہیں لوگی تب تک تم چین سے نہیں بیٹھو گی۔ کیا تم مزید 1 سال انتظار نہیں کر سکتی ہو؟ میں نے پہلے بھی 2 سال انتظار کر کے دیکھا ہے، مجھے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوا۔ تم نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ تم نے پورا نہیں کیا۔ اب جو کچھ کرنا ہے میں نے خود ہی کرنا ہے، تمہارے پاس ہے ہی کیا؟ نہ تو تمہارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ تم ان وکیلوں کی فیس افورڈ کر سکو۔ یہ بات الگ ہے کہ تم انہیں کچھ اور دینے کے لیے راضی ہو جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا۔ نور کی آنکھوں میں آنسو چھا گئے۔ شہریار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری، میرا مطلب وہ نہیں تھا۔ یہ کہہ کر اس نے اس کا بازو پکڑنا چاہا مگر وہ اپنا ہاتھ چھڑاتی بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس میں رونے کی تو کوئی بات نہیں تھی۔ شہریار بات تو ٹھیک ٹھیک کر رہا تھا۔ اس نے بھی تو یہی کیا تھا، اپنی ماں کا کیس لڑنے کے لیے اپنی عزت کا سودا کر دیا تھا۔ شہریار نے اسے بتایا تھا کہ یہ امیر وکیل کسی ایک کے نہیں ہوتے ہیں، لڑکیوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کا کیس لڑتے ہیں اور پھر جب دل بھر جاتا ہے تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ ان کا کیس جیت بھی نہیں پاتے اور لڑکیاں اپنی عزت گنوا کر بیٹھ جاتی ہے۔ اگر زمان نے واقعی اسے استعمال کر لیا اور پھر اسے اپنی عزت نہ بنایا، یہ سوچ ہی اسے اندر سے کھائی جا رہی تھی۔ اس نے خود کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی مگر اس کے باوجود بھی وہ اس کے پیار میں گرفتار ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس انسان کو سوچنے لگی تھی جسے اس کی زندگی میں آئے ہوئے ابھی صرف چند دن ہی گزرے تھے۔ نور، دروازہ کھولو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ شہریار نے دروازہ بجایا تو وہ چونک گئی مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ فی الحال میں کسی بھی ملنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں۔ اگلے ہی دن اس نے تائی جان سے ہاسٹل جانے کی بات کی اور انہیں کہا اس کا سارا خرچہ اس کی خالہ جان ادا کر رہی ہے۔ اس نے اپنی خالہ کو اعتماد میں لیا تھا۔ دراصل وہ بھی ایک بیوہ عورت تھی جن کے 3 بچے تھے۔ وہ ان کی ذمہ داری بڑی مشکل سے اٹھا رہی تھی۔ اس نے 10 لاکھ کی رقم اپنی خالہ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی اور انہیں ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ انہوں نے نور کو بہت ڈانٹا بھی تھا کہ وہ انسان تمہیں چھوڑ جائے گا، وہ کبھی بھی تمہیں نہیں اپنائے گا۔ تم نے کیس کے چکر میں اپنی زندگی برباد کر دی۔ مگر اس نے اپنی خالہ جان کو جھوٹی تسلیاں دے کر خاموش کروا دیا۔ دن تیزی سے گزرتے چلے جا رہے تھے۔ وہ ہاسٹل شفٹ ہو چکی تھی۔ زمان خانزادہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا، اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کو پورا کرتا تھا، لیکن جب بھی وہ اسے کیس کے بارے میں پوچھتی تھی تو وہ بات ٹال جاتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ اس بارے میں کوئی بات ہی نہیں کرنا چاہتا اور یہی چیز اسے تکلیف پہنچ جاتی تھی۔ ایک دن وہ ہاسٹل میں بیٹھی اپنا کام کر رہی تھی جب اس کی روم میٹ اس کے پاس آئے۔ یار، مجھے یقین ہی نہیں آتا کہ تم شہر کے اتنے بڑے وکیل زمان خانزادہ کی بیوی ہو۔ اس نے اپنی پروفائل پہ تو اپنے آپ کو سنگل شو کیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم اس کی خفیہ بیوی ہو؟
دراصل وہ کچھ دن پہلے ہی اس کی دوست بنی تھی اور نور کی عادت تھی کہ وہ اپنی سہیلیوں کو اپنی ہر بات بتا دیتی تھی۔ اس بار اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کیونکہ وہ لڑکی زمان کو پہچان چکی تھی۔ کل ہی وہ اس سے ملنے کے لیے آیا تھا، تب وہ لڑکی بھی میٹنگ روم کے آس پاس ہی موجود تھی۔ یار مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم اس سے کیسے ملی تھی اور تم نے کیسے اس سے نکاح کیا؟ شمع پرجوش انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کے ذہن میں ماضی کے واقعات گھومنے لگے۔ اس کی ماں کی وفات کو 1 سال گزر چکا تھا۔ شہریار اس سے وعدہ کرتا تھا کہ وہ ان کو مارنے والوں سے بدلہ لے گا، مگر ابھی تک اس نے کوئی بھی خاطر خواہ کام نہیں کیا تھا۔ اب وہ اس سب سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن جب وہ کالج گئی تو اسے اس کی دوست نے بتایا کہ کورٹ میں بہت سے ایسے وکیل بھی موجود ہوتے ہیں جو بغیر پیسے لیے غریب لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں۔ اس نے ایک وکیل زمان شاہ کا نام بتایا تھا جو اس کا کزن تھا۔ وہ اسی سے ملنے کے لیے وہاں پر گئی، مگر نام کنفیوژن میں مس اپ ہو گیا۔ وہ زمان شاہ کے بجائے زمان خانزادہ کے آفس میں داخل ہو گئی، وہ جو اپنے کام میں مصروف تھا اور مختلف فائلز کو دیکھ رہا تھا۔ کل ہی اس نے ایک اور کیس بھی لڑنا تھا۔ جب اس نے ایک کم عمر خوبصورت لڑکی کو اپنے آفس میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کی روئی ہوئی آنکھیں اپنے اندر بہت گہری داستان لیے ہوئے تھی۔ اسے ان آنکھوں میں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ پلیز سر، میری مدد کر دے، میں آپ کے پاس بڑی امید سے آئی ہوں، مجھے جویریہ نے بھیجا ہے۔ دراصل میری ماں کا کیس کافی سالوں سے پینڈنگ پڑا ہوا ہے، وہ کیس کوئی بھی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ اس نے مجھے بتایا ہے کہ آپ میرا کیس لڑیں گے اور مجھے انصاف دلائیں گے۔ وہ نان سٹاپ شروع ہو گئی تھی۔ نہ تو وہ کسی جویریہ کو جانتا تھا اور نہ ہی وہ اس کے خاندان سے واقف تھا، بس وہ خاموشی سے بیٹا اس کے لبوں کو ہلتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آپ جانتی بھی ہے کہ میری فیس کروڑوں میں ہے۔ جب وہ بولا تو اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے وہ گڑبڑا گئی۔ جویریہ نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ مفت میں اس کا کام کر دے گا۔ بے ساختہ اس نے اپنی انگلیوں پر لگی وہ انگوٹھی اتاری اور اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، میرے پاس اس انگوٹھی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھی میری ماں کی آخری نشانی ہے۔ یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھو، میں ایک شرط پر تمہارا کیس لڑنے کے لیے تیار ہوں، اگر تم 1 مہینے کے لیے مجھ سے نکاح کرو گی۔ یہ سن کر اس کے گال شرم اور غصے کی وجہ سے لال ہو گئے تھے۔ اس نے وہ انگوٹھی اٹھائی اور تن فن کرتی ہوئی اس آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ زمان خانزادہ پرسکون انداز میں ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، یوں جیسے اسے پتا تھا کہ وہ لوٹ کر ضرور آئے گی۔ وہ اس کے آفس کے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کی باتیں سن کر رک گئی جو زمان خانزادہ کی تعریفیں کر رہی تھی اور اپنے کیس کے جیتنے پوزیشن بنا رہے تھے۔ تب اسے پتا چلا تھا کہ یہ انسان جس کیس میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے وہ کیس جیت لیتا ہے اور اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، اور اسے ہر حال میں انصاف چاہیے تھا۔ اس نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ وہ انصاف لینے کے لیے کسی بھی حد سے گزر جائے گی۔ وہ ایک بار پھر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس بار وہ غلطی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے گئی تھی۔ زمان خانزادہ اسے دیکھ کر کھل کر مسکرا دیا۔ مجھے پتا تھا محترمہ کہ آپ ضرور آئیں گی، کیونکہ میری کشش ہر کسی کو میری جانب کھینچ ہلاتی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک غرور تھا اور اس کے ساتھ ساتھ مان تھا۔ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ نکاح 1 مہینے سے زیادہ نہیں ہوگا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نکاح صرف کاغذی کارروائی نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جنہیں ہر حال میں ماننا پڑتا ہے۔ وہ چھوٹی کم عمر 17 سالہ لڑکی یہی سمجھ رہی تھی کہ ایک کاغذی کارروائی کے بعد وہ انسان اس کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، مگر نکاح کے وقت جب اس نے اسے اپنے ساتھ اپنی حویلی چلنے کے لیے کہا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کا یہ انداز دیکھ کر زمان خانزادہ نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ محترمہ، آپ کو شو پیس بنا کر اپنے ساتھ نہیں لے کر جانا۔ نکاح کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہے جنہیں آپ کو بھی ہر حال میں پورا کرنا ہوگا۔ اس دن وہ اپنی تائی جان کو بتا کر آئی تھی کہ وہ اپنی دوست کے گھر جا رہی ہے، اس وجہ سے اس کی بچت ہو گئی۔ اب جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے ان دونوں کا تعلقات مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ جب ہسپتال گئی تو ملنے والی خبر کو سن کر اسے لگا تھا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ وہ امید سے تھی۔ اس نے جلدی سے موبائل نکالا اور زمان کو کال ملائی، مگر اس کا موبائل آف جا رہا تھا۔ اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پوری رات وہ اسی بارے میں ہی سوچتی رہی اور روتی رہی تھی۔ اس کے بعد دن گزرتے چلے گئے مگر زمان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔
وہ اس کے آفس میں بھی اس کے بارے میں پوچھنے کے لیے گئی تھی، مگر وہ وہاں پر بھی موجود نہیں تھا۔ سب لوگوں کی باتیں سچ ثابت ہوئی تھی۔ وہ انسان اس کو دھوکہ دے کر جا چکا تھا۔ نہ تو اس نے اس کا کیس لڑا تھا اور نہ ہی اپنا کیا ہوا وعدہ سچ ثابت کر دکھایا تھا۔ زمان نے اس کو اس بات کا یقین بھی دلایا تھا کہ میں سب لوگوں سے تمہارے لیے لڑ جاؤں گا اور اپنے خاندان کے سامنے تمہارے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاؤں گا، مگر آخر میں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور اسے اس دنیا میں تنہا چھوڑ دیا۔ وہ اپنے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے پیسوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر خالہ کے سمجھانے پر نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان پیسوں کو استعمال میں لانے لگی، اور یہ اس انسان کا آخری احسان تھا جو اس نے نور پر کیا تھا، ورنہ اگر وہ یوں ہی اسے بے یار اور مددگار چھوڑ دیتا تو وہ کب کی اس فانی دنیا سے کوچ کر جاتی۔ اب وہ ہاسٹل چھوڑ کر اپنی خالہ جان کے گھر آ گئی تھی۔ اس کی پریگننسی کی خبر چھپی نہیں رہ سکی اور آہستہ آہستہ سب لوگوں کو اس بارے میں پتہ چل گیا۔ جب تائی جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ اس کی کردار کشی کرنے لگی۔ شہریار نے بھی اس سے نفرت کا اظہار کیا تھا، مگر اب اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ اس کا دل پہلے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ اس کا بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ وہ بالکل زمان پر گیا تھا۔ وہ کافی دیر تک اسے اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ خالہ جان اپنی بھانجی کی یہ حالت دیکھ کر خون کے آنسو روتی تھی۔ بیٹا، تم نے اپنا کیا حال بنا دیا ہے؟ میں نے تمہیں سمجھایا بھی تھا کہ میرزادوں پر یقین نہیں کرنا۔ یہ میرزادے شریف اور خوبصورت لڑکیوں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ دیکھو اس نے بھی تمہیں کیسے چھوڑ دیا۔ مزید 4 سال گزر گئے۔ وہ اپنے 3 سالہ بیٹی کو لیے شاپنگ مال میں گھوم رہی تھی۔ دراصل اس نے کچھ عرصہ پہلے ہی رکھے ہوئے پیسوں کو استعمال کر کے ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کیا تھا جو کہ بہت جلد ترقی کرنے لگا تھا اور اب ایک وسیع پیمانے پر پھیل گیا تھا۔ وہ ایک دکان سے باہر نکلی ہوئی تھی کہ اس کا ٹکراؤ کسی شخص سے ہوا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہ زمان تھا۔ اس نے ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے بازو میں اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑتی وہاں سے بھاگ گئی۔ زمان بھی اس کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ زمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ایک رات کا اس لڑکی کو اتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ دراصل ایک دن اسے امریکہ کی طرف سے کال وصول ہوئی تھی۔ اس کا بزنس خطرے میں تھا۔ وہ اسی کو دیکھنے کے لیے وہاں پر گیا تو ایک کیس میں اس نے 3 سال کے لیے جیل میں ڈال دیا گیا۔ اس دوران اس نے اپنی بیوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ وہ ہاسٹل بھی چھوڑ چکی تھی اور اس نے جس دوست کے ذریعے یہ ذمہ داری لگائی تھی، اس دوست نے بھی زمان کو دھوکہ دیا تھا۔ ابھی 2 دن پہلے ہی وہ پاکستان واپس آیا تھا اور اسی کو ہی تلاش کر رہا تھا جب وہ اسے ایک شاپنگ مال میں دکھائی دی۔ جہاں تک اس کی ماں کے کیس کا سوال تھا، وہ ایک دن اپنی ماں کے ساتھ بازار سے واپس آ رہی تھی جب ایک گاڑی اس کی ماں کو ٹکر مار کر بھاگ گئی۔ اس نے گاڑی کا نمبر نوٹ کیا تھا۔ وہ ایک بہت بڑا امیر انسان تھا۔ زمان خان زادہ نے اس کے خلاف کیس لڑا اور اسے 14 سال کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیا۔ اس دن وہ خبر بھی اسے سنانا چاہتا تھا، مگر اسے موقع ہی نہ مل سکا۔ شاپنگ مال میں دیکھنے کے بعد اس نے اپنے کچھ گارڈز کو اس کے پیچھے لگایا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی خالہ جان کے گھر میں رہ رہی ہے۔ وہ اس سے ملنے کے لیے گیا، مگر نور نے صاف انکار کر دیا۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی بیٹی نے جب اسے دیکھا تو بھاگتی ہوئی اس کے پاس چلی گئی۔ اس کے ساتھ ہی زمان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ نور نے اس کی تصویر ان کی بیٹی کو دکھا رکھی ہے۔ تقریباً 2 سال تک وہ اس گھر کے پیچھے چکر کاٹتا رہا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی ہمت نہیں ہارا تھا۔ اسے یقین تھا کہ نور کا دل موم ہو ہی جائے گا، اور پھر خالہ جان کے سمجھانے پر نور نے اس کی بات سننے کا فیصلہ کیا۔ جب اسے ساری حقیقت کا علم ہوا تو اس کو دل سے افسوس ہو رہا تھا، مگر اس کی شکایت اپنی جگہ پر تھی کہ تم کسی طرح سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش تو کرتے۔ تمہیں نہیں پتا کہ یہ سال میں نے کس قدر تکلیف میں گزاری۔ ایک ایک لمحہ کتنا روئی ہوں، کتنا تڑپی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے پیار بھرے لہجے میں بولا، وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا ان سارے آنسوؤں کا مداوع کروں گا اور تمہاری ساری تکالیف ختم کر دوں گا۔ صرف اور صرف ایک موقع دو۔ وہ اپنے گھر میں اس کے لیے بات کر چکا تھا۔ اس بار اپنے بابا جان کی مخالفت کے باوجود وہ اسے بہو بنا کر اس حویلی میں لے آیا۔ اس کی بیٹی کو دیکھ کر سب لوگ ہی نور اور مہوش کو اپنانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔ آزمائش کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اب صرف خوشیاں ہی ان لوگوں کی منتظر تھی۔